چوری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے جیب میں سے سامان نکال لیں، پیسے نکال لیں، بلکہ چوری یہ بھی ہے کہ آپ کسی چور سے چوری کیا ہوا سامان سستے میں خرید کر آگے مہنگا بیچتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے میں آپ چور کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، چور کے ساتھ مدد کر رہے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ مزید بھی چوریاں کرتا رہے اور آ کر آپ کو سامان بیچتا رہے۔ ظاہر ہے اگر اس سے چوری کیا ہوا سامان کوئی نہیں خریدے گا تو پھر اس چوری کیے ہوئے سامان کا وہ کیا کرے گا، کیونکہ بہت سارا سامان وہ خود تو یوز نہیں کر سکتا، اسے بیچنا ہوتا ہے اور پیسے کمانے ہوتے ہیں، اور جب کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہوگا تو وہ پھر کسے بیچے گا اور کیسے پیسے کمائے گا۔ اور اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے چوری کیا ہوا مال خریدا یہ جانتے ہوئے کہ وہ چوری شدہ ہے تو وہ اس عیب اور گناہ میں شریک ہو گیا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ کسی شخص کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کسی گناہ میں تو آپ بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آپ نے گناہ کیا ہو یا نہ گناہ کیا ہو۔ اور یہاں تو ایسا ہے کہ پورے بازار کا نام چور بازار رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر سستی چیزیں ملتی ہیں، اور اس میں یہ تو نہیں ہے کہ سبھی چوری کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس میں ایسے بھی آتے ہیں کہ وہاں پر چوری شدہ مال جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے اور وہ بیچا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ اس سامان کو خریدتے ہیں تو وہ اگرچہ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، اپنے حلال پیسوں سے خریدتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چور کی مدد کرتے، چور کے ساتھ تعاون کرنے کی وجہ سے وہ اس چوری میں شریک ہو جاتے ہیں، اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی اگر آپ کی کوئی دکان ہے یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اور کوئی چوری کیا ہوا مال آپ تک پہنچتا ہے اور وہ آپ کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو بے شک وہ سستے میں ملے اسے نہ خریدیں، کیونکہ یہ بھی چور کے ساتھ تعاون ہے، چوری میں اس کی مدد ہے اور اس کی حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔